شہر مکہ دا باسی وہ بھی تلاش میں نکل پیا، اور کتاباں میں چاہتا روایات میں چاہتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی سجے چلتے نے، کدی کھبے، کدی اگے، کدی پیچھے، ایک جگہ تے نہیں چلتے۔ ارادہ کی علماء کرام نے لکھیا کہ ابو بکر صدیق اس ارادے نال اپنی جگہ بدل کے چلتے نے کہ اگر کفار کوئی حملہ کرن تو پہلے ابو بکر صدیق ہوئے۔ تو میرے بھائیو، سراقہ بن مالک بھی کہندا ہے کہ میں اعلان سنیا، غریب بندہ سی تے مکے والیاں نے اعلان کیتا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطلاع بھی دے تو اتنے انعامات اکرام دیتے جان گے۔ کہندا کہ میں بھی نکل آیا، اور جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ لیا کہ ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ویکھیا ہے۔ تو سراقہ بن مالک دا جڑا گھوڑا ہے جس تے سوار ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھر نے، وہ پتھر موم بنے تے سراقہ بن مالک دا گھوڑا گوڑیاں سمیت گوڑیاں تک گھوڑے دیاں ٹنگاں کیڑیاں نے وہ پتھر دے اندر دنس گیاں۔ سراقی نے معافی منگی، پھر گھوڑا باہر آیا اور دوبارہ اس نے ارادہ کیتا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبضے چ لواں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ توجہ کی تھی نا، روایات چاہتا ہے کہ ہن گھوڑا کہڑا پیٹ گھوڑے دا پتھراں دے نال لگنا شروع ہو گیا، پورے گھوڑے دی ٹنگاں کیڑیاں نے پتھر دے اندر دنس گیاں۔ تے سراقہ بن مالک قدماں میں ڈگ پیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ہوندا، صرف آیا اس واسطے کہ غریبی نے تنگ کیتا ہے، مفلساں غریباں کھان نو کچھ نہیں، اہل مکہ نے اعلان کیتا ہے تے میں غریبی تو تنگ ہو کے آیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سراقہ تو غریب کادا ہے، تیرے ہتھاں دے سونے دے کنگن میں ویندا پیا ہاں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت دی شب فرمایا، اور جڑی میں یہ تھانوں گل سنا رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، تقریباً ہر سیاستہ دی کتب حدیث کے اندر حدیث ملے گی، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سراقہ تو کہنا کہ میں غریب ہاں، تو غریب کہتا ہے، تیرے ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن میں ویکھ رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑے نبی نو یہ اختیار عطا فرمائے نے۔ میرا نبی اگر پتھر آل توجہ کرے موم بن جاتا ہے، اگر میرا نبی کسی اپنے غلام دے دل وال توجہ کرے، اللہ دی عزت دی قسم و دل بھی انسان دا نور نلا نور بن جائے گا۔ یہ میرے آقا نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے نے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل ایویں نہیں کیتی کہ سراقہ تیرے ہتھاں چ سونے دے کنگن ویکھ رہا ہاں، بلکہ اگر روایات پڑھیے تے اشارے بخاری ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اس بات نو لکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر ایران فتح ہویا، تو ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن آئے اور مال غنیمت دا ڈیر مسجد نبوی وچ لیا کے رکھیا گیا۔ حضرت عمر فاروق ڈیر وچوں کوئی تلاش پہ کرتے نے، تلاش کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق۔ تو ایک سپاہی نے عرض کیتا کہ امیر المومنین کی تلاش کر رہے ہو؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا نے شب ہجرت فرمایا تھی سراقہ نو کہ سراقہ سونے دے کنگن تیرے ہتھاں چون گے، آج ایران فتح ہویا ہے، وہ سونے دے کنگن آئی ہون گے، میرے آقا نے فرما دیتا ہے۔ میرے آقا دی زبان چ نکلیا ہوئے جملہ وہ کدی رد نہیں ہوندا۔ تو میرے بھائیو، اس سپاہی نے نکال کے دیتے مال غنیمت چوں۔ حضرت عمر فاروق جیسا جری صحابی جڑا سخت ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے معاملے دے اندر، آپ نے بلا کے حضرت سراقہ بن مالک دے ہتھاں دے اندر وہ سونا خود پہنایا۔ بلکہ بعض صحابہ نے آکھیا امیر المومنین اسلام دے اندر سونا مرد تے حرام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تا شریعت والے جانن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے